باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن شریف کے لیے حاضر ہے۔ آیا نمبر 91 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ رب العزت نے اتاری، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ باقی ہر کتاب کا ہم انکار کریں گے۔ تو حالانکہ وہ حق ہے اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم پہلے مومن تھے تو تم نبیوں کو ناحق قتل کیوں کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ بس جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات، بس ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ تورات کو ماننے والا قرآن پاک کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں وضاحت بھی فرما دی کہ حالانکہ جو قرآن ہے وہ تورات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں تم ان کو ناحق قتل کیوں کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں 3 جواب دیے گئے ہیں یہودیوں کو، ان کے دعوے کی 3 دلیلیں دی گئی ہیں، ان کو رد کیا گیا ان کے دعوے کو۔ نمبر 1، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض بغض کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، حسد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حسد کی بنا پہ یہ بات کر رہے ہیں اور بغض کی بنا پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا جواب ان کے ایمان کا یہ دیا گیا ہے، ان کے دعوے کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تورات کو ماننے والا قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مقدس خود تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ تیسرا ان کے دعوے کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمام آسمانی کتب میں، خواہ وہ زبور ہو، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ تورات ہو، قرآن مقدس ہو، یا دیگر جو انبیاء کرام علیہم السلام کو صحائف عطا کیے گئے، خواہ وہ کتابیں ہو، تمام کتابوں میں یہ عمل نبیوں کو ناحق قتل کرنا یہ کفر قرار دیا گیا، جبکہ تمہارے اکابرین نے بے دریغ یہ کام کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، تو تم ان کی تائید کرتے ہو، تم ان کے تائید کرنے کی وجہ سے شریک جرم ہو رہے ہو۔ اب جو پہلی بات، دوسری بات ہے کہ تورات کو ماننے والا قرآن کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ معجزہ ہے اور اسلام کا یہ معجزہ ہے کہ جو بندہ اسلام کو مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، قرآن کو مانے گا،
تو بات واضح رہے، وہ تورات کا انکار بھی نہیں کر سکتا، زبور کا انکار بھی نہیں کر سکتا، انجیل کا انکار بھی نہیں کر سکتا، دیگر صحائف کا انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں کی نبوت کا معترف ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے تمام نبیوں کے جو ادیان ہیں وہ ساقط ہو گئے، ان کی نبوت تو برقرار ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور کی آمد سے تمام نبیوں کی جو نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے، دین موسوی چل رہا تھا، دین عیسوی چل رہا تھا، دین ابراہیمی، تو ابھی ہم اس پہ ہیں، کچھ چیزیں ہماری مشترک، لیکن جھنڈا کس کا بلند ہے، کلمہ کس کا چل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرے گا، کسی کتاب کا انکار نہیں کرے گا۔ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ بھی حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو حضرت موسیٰ کے ماننے کے دعوے دار ہیں وہ بھی حضور کا نبوت کا انکار کرتے ہیں، لہذا وہ دین نامکمل ہے۔ جو در مصطفیٰ پہ آ گئے ان کے اندر دین موسوی بھی آ گیا، دین عیسوی بھی آ گیا، وہ حضرت موسیٰ کے بھی پیروکار نکلے، حضرت عیسیٰ کے بھی پیروکار نکلے، تمام نبیوں کے پیروکار نکلے۔ تو دوسری جو آخر میں بات کی گئی ہے کہ جب ان کے اکابرین بے دریغ قتل کیا کرتے تھے تو انہوں نے اس چیز کی تائید کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان کو شریک جرم قرار دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ غلط ہے، ناجائز کام کرتا ہے، حرام طریقے سے رزق اکٹھا کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ناجائز زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، تو اگر میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اس کے جرم کی تائید کر کے اس کے جرم کے اندر شراکت دار بن رہا ہوں۔ تو لہذا ہمیں کسی برے بندے کی تائید نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برے فعل کی تائید نہیں کرنی چاہیے، کہیں ہم بھی اس جرم میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔